حق کا تو مطلب کبھی کبھی ذہن میں یہ آتا ہے وہ آئے اور بس کھا جائے، حق آئے اور بس غالب ہو جائے، حق آئے اور وہ کامیاب اور کامرانی کے جھنڈے گاڑ دے۔ لیکن وہ دیکھتے تھے کہ سردار ہیں، اقتدار ان کا ہے، حکومت ان کی ہے، غلبہ ان کا ہے، کاروبار ان کے ہیں، شاندار رہائش گاہیں ان کی ہیں، اور یہ حق کے علمبردار یہ قسم پرسی کی زندگی گویا گزار رہے ہیں۔ تو یہ حق غالب کیوں نہیں ہوتا، کامیاب اور کامران کیوں نہیں ہوتا، یہ اس پوزیشن پہ کیوں نہیں آتا جو ذہن میں انسان نقشہ بناتا ہے؟ اور واقعہ یہ ہے قرآن حکیم میں کہیں پر بھی اس طرح سے تصور نہیں ہے کہ کامیابی کا کیا تصور، کامیابی کے اپنے پیمانے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ یہ جو انبیاء کے تذکرے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، 950 سال تک جدوجہد کی، لیکن کیا ملا؟ گنتی کے چند لوگ ان کے ساتھ آئے، کیا وہ حق پر نہیں تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، آگ میں جا رہے ہیں، گھر سے بے گھر کیے جا رہے ہیں، یہ حق کو کیا ہو گیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری تفصیلات بیان کی ہیں، کنویں میں ڈالے جا رہے ہیں، جیل میں برسوں بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ حق جیلوں میں بھی بند ہوتا ہے، کنویں میں بھی چلا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، در بدر کی اگر میں اپنے الفاظ استعمال کروں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں، یہ حق اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں پتھر کھا رہے ہیں، اوپر سے نیچے تک خون میں نہائے ہوئے ہیں، یہ حق؟ تو اس پہلو سے واقعہ یہ ہے، یہ قرآن حق کا اور غلبے کا اور کامیابی اور کامرانی کا جو تصور دیتا ہے وہ ہے ہی نہیں جو ہمارے ذہن بنا لیتے ہیں، جو ہمارے ذہن سوچ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو تصور دیتا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، وہ ہے کامیاب، وہ ہے کامران۔